بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک سوال اکثر اوقات حضرات کی طرف سے موصول ہو رہا ہے کہ سجدہ میں جانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مروج طریقہ ہے جو حدیث رسول کی روشنی میں علماء نے بیان کی ہے وہی ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے کہ جو اعضاء زمین کے قریب ہیں ان کو پہلے رکھا جائے اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے جو اعضاء زمین سے دور ہیں ان کو پہلے اٹھایا جائے۔ مثلا گھٹنے سب سے نیچے ہیں ان کو پہلے رکھا جائے، پھر ہاتھ ہیں ان کو ہاتھوں کو رکھا جائے، اس کے بعد چہرہ رکھا جائے۔ یہ سجدے میں جانے کی ترتیب ہے۔ اور اٹھتے ہوئے سب سے پہلے چہرہ اٹھایا جائے، پھر ہاتھ اٹھائے جائیں اور پھر گھٹنے اٹھائے جائیں۔ تو یہ حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے حضرات نے بیان کیا، جبکہ اس کے خلاف ایک روایت عام طور پہ سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ گروپس میں، یوٹیوب وغیرہ پہ گردش کرتی رہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ پہلے ہمیں ہاتھ رکھنے چاہیے اور اس کے بعد گھٹنے رکھنے چاہیے۔ تو اس میں گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معمول ہے ہمارے ہاں الحمدللہ وہی معمول ہے کہ سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہمارے ہاں مروج ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ رکھیں، وہی سنت سے ثابت ہے۔ اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یدع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ دیکھتا رہا کہ جب بھی حضور سجدہ کرتے تو آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پہ رکھتے۔ وَإِذَا نَهَضَ، جب حضور اٹھتے تھے، رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، تو پھر آپ ہاتھ پہلے اٹھاتے، گھٹنے بعد میں اٹھاتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن یعنی صحیح حدیث ہے، والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم، اور اکثر اہل علم کا اسی پہ عمل ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 268۔ یہ حدیث پاک اسی طرح یہی حدیث پاک سنن ابی داؤد حدیث نمبر 838 ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 1090 ہے، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 882 ہے۔ اب اس حدیث پاک کے حوالے سے ابن قیم کی مشہور کتاب ہے، امام ابن قیم کی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے معمولات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ پہ لکھی گئی ایک جامع ترین کتاب ہے 4 جلدوں میں۔ اس کی جلد اول زاد المعاد کی جلد اول حصہ اول صفحہ 208 پہ ابن قیم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجدے کے حوالے سے سجدے میں جانے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حدیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلے گھٹنے رکھتے تھے، پھر ہاتھ رکھتے تھے، اور پھر چہرہ اٹھتے ہوئے پہلے چہرہ اٹھاتے، پھر ہاتھ اٹھاتے، پھر گھٹنے اٹھاتے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ حدیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے اور اس کے خلاف کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے تم ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو، ابن قیم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی صحیح سند کے ساتھ مری ہوئی روایت نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں یہ صحیح نہیں ہیں بلکہ ضعیف ہیں۔ جو صحیح حدیث ہیں ان کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ پہلے گھٹنے رکھنا اور پھر ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے کہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح عوام الناس کی نماز کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے رہتے ہیں، ایسے لوگ وہ حضرات ہیں کہ جو امام ابن قیم کو اپنا پیشوا اور امام ابن تیمیہ کو اپنا مرشد اور اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ ابن قیم کا ہی نقطہ نظر ہے کہ حدیث صحیحہ سے جو حضور کا سجدے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، پہلے گھٹنے رکھنا، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھنا، اور اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو اٹھانا اور اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھانا۔ تو ملت اسلامیہ کی نماز میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور صحیح حدیث پہ جو امت مسلمہ کا عمل چلا آ رہا ہے، عوام الناس کو حدیث صحیحہ سے ہٹا کر اور دوسری طرف لے کے جانا اور نماز کے بارے میں ان کو تذبذب کا شکار کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔